اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ میں نے آپ کے سامنے ایک مسنون دعا پڑھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا جو ہے یہ تجویز فرمائی ہے ہر نماز کے بعد۔ آپ کو مساجد میں عام طور پہ جو اذکار مسنونہ لکھے ہوئے ملتے ہیں ان میں یہ دعا جو ہے وہ لازمی شامل ہوتی ہے۔ بہت خوبصورت دعا ہے۔ اس دعا میں ہمارے کل کے پڑھے جانے والے دونوں ٹاپکس جو ہیں ان کا ذکر ہے۔ ایک ٹاپک ہے اللہم کے حوالے سے کہ اللہم کا ترجمہ آپ کیا کرتے ہیں؟ اے اللہ۔ کل ہم نے حروف ندا پڑھنے شروع کیے تھے اور ہم نے یہ پڑھا تھا کہ عربی زبان میں ندا کے لیے بکثرت استعمال ہونے والا حرف جو ہے وہ ہے یا۔ یا حرف ندا ہے اور جس کو آپ ندا دیتے ہیں اس کو منادا کہتے ہیں۔ اور پھر حرف ندا یا اور منادا کے مختلف کمبینیشنز ہم نے پڑھے تھے، جن میں پہلا کمبینیشن یہ تھا کہ حرف ندا کے بعد منادا تنوین والا اسم ہو، چاہے علم ہو چاہے علم نہ ہو، چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو۔ تنوین والا اسم ہو تو حرف ندا کے بعد اس منادا کی تنوین کو ختم کر دیا جاتا ہے اور اسے مرفوع والی علامت کے ساتھ ہی پڑھا جاتا ہے، جیسے یا ولدو یا بنتو۔ کلیئر؟ اس کے بعد دوسرا کمبینیشن ہم نے دیکھا تھا کہ حرف ندا یا کے بعد الف لام والا اگر مذکر آ جائے تو حرف ندا اور منادا کے درمیان ایہا کا اضافہ کیا جاتا ہے، اور اس کی بہت سی ایگزامپلز آپ کو قرآن مجید میں مل جائیں گی، جس کی سب سے موٹی ایگزامپل آپ کو یاد ہے کہ یا ایہا الذین آمنو۔ تو الذین ال شروع میں لگا ہوا ہے، مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو ایہا آپ کو بیچ میں مل جاتا ہے یا اور منادا کے درمیان۔ پھر یا ایہا الانسان، یا ایہا الناس، یا ایہا النبی وغیرہ وغیرہ بہت ساری ایگزامپلس قرآن مجید میں موجود ہے۔ حرف ندا یا کا تیسرا کمبینیشن ہم نے دیکھا تھا منادا کے ساتھ، جب منادا الف لام والا مؤنث ہو، اس وقت حرف ندا اور منادا کے درمیان میں ایتھا کا اضافہ کیا جاتا ہے، اور اس کی ایک ایگزامپل قرآن سے آپ نے یاد رکھنی ہے، بڑی خوبصورت آیات ہے قرآن مجید کی، یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ ایک ایگزامپل یہی مشہور ہے اور یہی آپ کو یاد ہونی چاہیے۔ آخری کمبینیشن ہم نے شروع کیا تھا وہ تھا یا کے بعد مضاف آ جائے، حرف ندا کے بعد منادا جو ہے وہ مضاف ہو۔ ظاہر بات ہے مضاف نے اکیلے تو آنا نہیں ہے حسن، مضاف جب بھی آئے گا ساتھ مضاف الیہ کو لے کے آئے گا نا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ خالی مضاف آ گیا اور مضاف الیہ صاحب چھٹی پر ہو، ایسا نہیں ہوگا۔ مضاف جب بھی ہوگا ساتھ مضاف الیہ ضرور ہوگا، تو اس لیے ہم نے کمبینیشن کا نام رکھا تھا حرف ندا پلس مضاف، اور رول یہ پڑا تھا کہ جب بھی حرف ندا کے ساتھ مضاف استعمال ہوتا ہے تو مضاف کو آپ منصوب پڑھتے ہیں۔ اور اپنے کلاس کے دو اسٹوڈنٹس کے حوالے سے ہم نے ایگزامپلس کی تھیں جن کے نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہیں۔ یہ دونوں مرکب اضافی کنسٹرکشنز ہیں، اور جب ان کے ساتھ ہم یا استعمال کریں گے تو کہیں گے یا عبد اللہ اور یا عبد الرحمن۔ ٹھیک، سوال کیا تھا کل ثاقب نے کہ ہم یا اللہ بھی تو بولتے ہیں، تو یا اللہ اس طرح بولا جاتا ہے، تو اللہ اسم پر بھی الف لام داخل ہے، لیکن ہم حرف ندا اور منادا کے درمیان ایہا استعمال نہیں کرتے۔ عرب جو ہے آج کا عرب وہ یا اللہ بولتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور آپ سے پہلے عرب اللہ کو پکارنے کے لیے اللہم استعمال کیا کرتا تھا۔ تو جو دعا میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں پہلا لفظ یہ ہے اللہم، تو اللہم از ایکول ٹو یا اللہ، پہلی بات نوٹ کر لیجیے۔ یہ اللہم جہاں بھی آپ کو نظر آئے گا اس کا مطلب کیا ہے؟ یا اللہ۔ فرق یہ ہے کہ آج کا عرب یا اللہ کہتا ہے اور اس وقت کا عرب اللہم کہا کرتا تھا۔ لہٰذا آپ کو
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے بھی مسنون دعائیں ملیں گی ان سب میں آپ کو اللہم ہی ملے گا. یہاں تک کہ ابو جہل کی بھی اگر آپ کو دعائیں ملیں جو وہ اللہ کو پکارتا تھا تو اللہم کہہ کر ہی پکارتا تھا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے رب ہونا جو ہے وہ متعارف کرایا کہ میں تم سب کا رب ہوں، میں تم سب کا مالک ہوں. اس لیے آپ کو قرآن مجید میں جتنی بھی دعائیں ہیں نا وہ ساری ربنا کی صورت میں ملیں گی یا ربی کی صورت میں ملیں گی. اللہم ایک آدھی جگہ پہ ہی آتا ہے. تو ایک فرق یہ آپ نوٹ کر لیں، یعنی اگر آپ اسے کھولنا چاہیں کہ اللہم کیا ہے تو گرامر والے نے اس سے بھی کھولا ہے کہ اللہ پلس میم مشدد ہے، یعنی اللہم از اکول ٹو اللہ پلس میم مشدد. تو یعنی اس وقت میم مشدد جو ہے یہ بھی حرف ندا کے طور پہ استعمال کیا جاتا تھا، لیکن یہ آخر میں استعمال ہوتا تھا، اور یا جو ہے یہ شروع میں استعمال ہوتا ہے. تو بس آپ کو اتنی لمبی چوڑی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو صرف یہ یاد رکھنا ہے کہ اللہم از اکول ٹو یا اللہ. اوکے جی. تو ایک تو سوال آپ کا جو پیدا ہوا تھا اس کا جواب میں نے دے دیا، اور تھوڑی سی بات دعا پہ بھی کر لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا تجویز فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ اللہم اے اللہ لا مانع. لا ہم نے کل پڑھا تھا لا نفی جنس، ہم نے پڑھا تھا کہ آپ کو عربی عبارت میں کوئی لا نظر آئے اور لا کے بعد اسم ہو، نکرہ ہو، تنوین بھی نہ ہو اور منصوب ہو، تو وہ لا جو ہے لا نفی جنس ہوتا ہے. معنی کے معنی ہوتے ہیں منع کرنے والا، روکنے والا. ٹھیک ہے، معنی کے معنی کیا ہے؟ منع کرنے والا، روکنے والا. اسی طرح لا معطیہ، موتی کہتے ہیں عطا کرنے والا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی خوبصورت تعلیم اس امت کو دی ہے کہ تم اللہ سے اس طرح مخاطب ہو کہ اللہم لا مانع، کوئی روکنے والا ہے ہی نہیں، لما آتیتا، جسے تو دینے کا فیصلہ کر دے، جس کے لیے تو فیصلہ کر دے کہ میں نے دینا ہے اسے، تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا. اور اس کو لا نفی جنس کے ساتھ ذکر کیا ہے، لا مانع لما آتیتا. اور ساتھ ولا موتیا، اور کوئی دینے والا ہی نہیں ہے، کوئی دے ہی نہیں سکتا لما مناتا، اسے جس کے لیے تو روکنے کا فیصلہ کرتے ہیں. بس ان دو جملوں پر ذرا غور کیجئے گا کہ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی تعلیم اس انداز میں فرمائی ہے کہ اللہ کے ساتھ ہمارا ایک تعلق بنے، اور ہر نماز کے بعد ہم اس بات کو دوہرا کر پکا کریں، ہمارا یقین اللہ پر مضبوط ہو کہ اللہم لا مانع لما آتیتا. اگر تو نے مجھے دینے کا فیصلہ کر دیا ہے نا، تو جتنی مرضی رکاوٹیں مجھے نظر آ رہی ہیں یہ کچھ نہیں کر سکتی، میرا مجھے مل کے ہی رہے گا. اور اگر تو نے مجھے نہ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے تو جتنے مرضی حالات میرے فیور میں ہیں، مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے مل کے رہے گا، مجھے کبھی بھی نہیں مل سکتا. اللہ کے رسول نے اس طرح کا ایمان جو ہے وہ اس امت کا بنانے کی کوشش کی ہے. ہم نماز کے بعد اور سب کچھ پڑھ لیتے ہیں، اگر نہیں پڑھتے تو شاید یہ ذکر نہیں کرتے. تو اس دعا کو اپنے جو اذکار ہیں نماز کے بعد والے ان میں شامل کریں. بڑی خوبصورت دعا ہے، یہ مل جاتی ہے آپ کو ہر مسجد میں لکھی ہوئی، آپ کو مل جائے گی. ویسے بھی اب تو گوگل آپ لکھیں ایک لفظ اس کا اور پوری دعا آپ کے سامنے آ جائے گی ترجمے کے ساتھ. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ کوشش کریں اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنا زیادہ جوڑ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اس دعا کے حوالے سے اللہم حرف ندا والی بات بھی آ گئی اور لا نفی جنس والی بات بھی آ گئی. اب میں نے وہ جو چوتھا کمبینیشن تھا حرف ندا اور منادا کا، اس پہ مزید تھوڑی سی بات کرنی ہے اور پھر اپنے نئے ٹاپک کی طرف چلنا ہے.
چوتھا کمبینیشن ہم نے دیکھا تھا کہ حرف ندا یا کے بعد اگر منادا مضاف ہو تو مضاف کو کیا پڑھتے ہیں؟ منصوب پڑھتے ہیں، جس کی ایگزامپل یا عبد اللہ یا عبد الرحمانی کی صورت میں ہے۔ قرآن مجید میں آپ کو بہت ساری ایگزامپلز ملیں گی، مثلا قرآن مجید میں آپ کو ملے گا کہ یا اخت ہارون، یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن۔ حضرت مریم سلام علیہا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں لے کے اپنی قوم کے سامنے آئی ہیں تو ان کی قوم نے ان سے کہا تھا کہ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، نہ تو تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں کوئی بد کردار عورت تھی، تو یہ بچہ کہاں سے لے کے آئی ہے؟ تو اختہ ہارون مرکب اضافی ہے، غور کریں ذرا، پڑھو، اخت بہن منصوب، ٹھیک ہے، اور ہارون مجرور۔ ہارون مجرور کیسے؟ خیر منصرف۔ خیر منصرف کیوں ہے بھلا؟ یہ 6 نبیوں کے علاوہ باقی تمام نبیوں کے نام خیر منصرف ہیں۔ تو یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، اوکے جی۔ اسی طرح ایک بہت ہی موٹی اور اہم کنسٹرکشن آپ کو بار بار ملے گی قرآن مجید میں، بار بار، وہ ہے یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل۔ اب یہ بنی اسرائیل جو ہے یہ بھی مرکب اضافی ہے۔ کیسے مرکب اضافی ہے؟ اگر آپ نے اسے مرکب اضافی پروف کر دیا تو آپ کا مرکب اضافی پکا انشاءاللہ تعالی۔ جی، میں نے کہا کہ بنی اس میں مضاف ہے اور اسرائیلہ مضاف الیہ ہے۔ اسرائیلہ مضاف الیہ تو آپ کو نظر آ رہا ہے، مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے نا، تو یہ مجرور ہے۔ مجرور کیوں ہے؟ یہ غیر منصرف ہے۔ اچھا، یہ غیر منصرف کی کون سی کیٹیگری ہے؟ اسرائیل ایکچولی حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ حضرت یعقوب کا لقب جو تھا وہ اسرائیل تھا۔ اسرائیل کے معنی عبرانی زبان میں وہی ہوتے ہیں جو عربی میں عبداللہ کے معنی ہے، اوکے؟ تو یہ یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ اور بنی کو ذرا آپ کھولنے کی کوشش کریں، آپ کے نزدیک بنی کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ مضاف مضاف الیہ ہے تو یا کے بعد مضاف منصوب ہوتا ہے، تو گویا بنی جو ہے یہ منصوب ہے، منصوب ہے، اور منصوب ہے تو اس کا مرفوع آپ کو آنا چاہیے۔ اور پھر ذرا مزید غور کر کے بتائیں، بنی، 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 میں بولتا رہوں گا جب تک آپ کا جواب صحیح نہیں آئے گا۔ ہاں جی، دیکھیں ایکچولی یہ جو بنی ہے نا، یہ بنینا تھا، یہ بنینا تھا۔ بنینا کون سی آواز ہے؟ اینا۔ اینا کس کی آواز ہوتی ہے؟ جمع سالم مذکر، جمع سالم مذکر کی آواز اینا ہوتی ہے نا، اور کون سی ہوتی ہے؟ منصوب اور مجرور ہوتی ہے نا، تو منصوب تھا، تو اس کا مرفوع کیا ہوگا؟ بنونا۔ مرفوع بنونا۔ بنونا جمع ہے، جمع سالم مذکر ہے ابن کی۔ ابن کے معنی بیٹا، اور ابن کی جمع ایک تو ابنا آتی ہے، ایک آتی ہے بنونا۔ بنونا، بنونا مرفوع ہے تو اس کی منصوب کیا ہوگی؟ بنینا۔ جب بنینا جمع سالم مذکر مضاف ہوگا تو نون ڈراپ نہیں ہوگا، تو بنی رہ گیا، بنی رہ گیا، مضاف منصوب پکا، اور اسرائیلہ مضاف الیہ۔ تو یا بنی اسرائیلہ، اے یعقوب کے بیٹوں، اے یعقوب کے بیٹوں، جسے ہم کہہ دیتے ہیں اے بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد، اوکے جی۔ تو یا بنی اسرائیل،
قرآن مجید میں ہے یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، اے آدم کی اولاد. اوکے جی. تو مرکب اضافی میں فیل ہو گئے آپ لوگ. مشکل نہیں تھا، صرف یاد رکھنے والی باتیں یہ ہوتی ہیں کہ مرکب اضافی میں آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ مضاف جب بھی کوئی اسم بنتا ہے نا، تو اگر وہ تنوین والا اسم ہے تو اس کی تنوین نہیں آتی. اوکے، تو یہاں ظاہر بات ہے تنوین تو آ ہی نہیں رہی، اس کا مطلب ہے تنوین والی کیٹیگری ہے ہی نہیں. تنوین والی کیٹیگری صرف 3 ہے، واحد ہے، جمع مکسر ہے اور جمع سالم مؤنث ہے. ان میں سے کوئی لفظ نہیں ہے. باقی ایک کیٹیگری بچتی ہے مثنیٰ کی اور ایک جمع سالم مذکر کی. مثنیٰ اور جمع سالم مذکر جب مضاف ہو کے آتا ہے تو اس کا نون ڈراپ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ نون ڈراپ ہوا تھا، اس کا بنینا سے بنی تھا. اوکے جی. لیں جی، بس میں اب اس ٹاپک کو کلوز کرنے لگا ہوں. ایک اور کنسٹرکشن آپ کے سامنے رکھتا ہوں. مجھے بتائیے یہ مرکب اضافی ہے یا نہیں ہے؟ ربنا مرکب اضافی ہے نا؟ ابھی سب کا جواب نہیں آیا، مجھے سب کو یقین نہیں ہے اس کے مرکب اضافی ہونے پہ. مرکب اضافی کی آسان پہچان کیا ہے؟ اسم ہے، اس کے ساتھ وہ ضمیر آ جائے، پکا مرکب اضافی ہے. یہ تو 100% رول ہے. رب اسم نہیں ہے، اسم کے ساتھ ضمیر آ گئی تو پکا مرکب اضافی. ربنا کیا مطلب ہوگا؟ ہمارا رب. ربنا ہمارا رب. اب اس کے شروع میں لگا رہا ہوں یا، حرف ندا. چوتھا کمبینیشن، یا کے بعد اگر مضاف آ جائے تو مضاف منصوب پڑھتے ہیں نا، تو کیا بن جائے گا یہ؟ یا ربنا. کیا ترجمہ بنا؟ اے ہمارے رب. یا ربنا کا کیا معنی ہے؟ اے ہمارے رب. اچھا، یہاں تک سمجھ آ گئی؟ اب مجھے بتائیے، آپ نے بار بار اپنے رب کو پکارنا ہے، بار بار آپ نے اپنے رب کو پکارنا ہے. مجھے میرے ایک اسٹوڈنٹ بتا رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ میں سعودیہ رہتا تھا تو ہمارے ہمسائے میں جو فیملی تھی نا، عرب تھی، ان کے بیٹے کا نام تھا عبداللہ. ٹھیک، تو وہ جو بندہ تھا نا گھر کا، وہ عبداللہ کو نا جب بھی بلاتا تھا نا تو کہتا تھا عبداللہ عبداللہ عبداللہ. سمجھ آ رہی ہے نا؟ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ نام اس کا عبداللہ ہے، یہ اسے عبداللہ کیوں کہتا ہے. ٹھیک، تو جب میں نے یہ ٹاپک پڑھایا نا تو ان کی خوشی جو ہے نا وہ دیکھنے کے لائق تھی. انہوں نے کہا مجھے آج سمجھ آئی کہ وہ عبداللہ کیوں کہتا تھا. یا عبداللہ، یا عبداللہ، اے عبداللہ، یہ مطلب ہے نا. اب عبداللہ کو بار بار بلانا ہے اس نے، تو وہ یا ہر دفعہ نہیں کہے گا، یا کو کھا جائے گا. وہ کہے گا عبداللہ. عبداللہ منصوب پڑھ رہا ہے عبد کو، تو اس کا مطلب ہے اسے بلا رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ہم نے اپنے رب کو بار بار بلانا ہے، تو ہم یا بول دیں گے، ہم کہیں گے ربنا ظلمنا انفسنا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. ٹھیک ہے؟ تو آپ کو ساری دعائیں جو ہیں قرآن کی ربنا والی، اس میں یہی کانسیپٹ ملے گا. قرآن مجید میں آپ کو دعاؤں میں جہاں بھی ربنا ملے تو وہاں مطلب ہے یا ربنا. یا وہاں سے ہڈن ہے. ٹھیک، کیوں ہڈن ہے؟ اس لیے کہ بار بار آپ اسے پکار رہے ہیں. اوکے جی، تو یہ ربنا والا کنسیپٹ میں نے آپ کا کلیئر کر دیا. آگے چلیں. اچھا، اب مجھے بتائیے کہ ربی یہ بھی مرکب اضافی ہے کہ نہیں ہے؟ ربی مرکب اضافی ہے نا؟ پکا؟ کیا مطلب ہے؟ میرا رب، میرا رب. اچھا، اب میرا رب، اس میں آپ کو پتا ہے کہ رب کے نیچے جو زیر ہے نا وہ تو یا متکلم کی ڈیمانڈ کی وجہ سے ہے، ورنہ تو یہ پیش کے ساتھ تھا میرا رب. فالو کر رہے ہیں نا؟ اچھا، جب اس سے پہلے یا لگ جائے گا
تو رب جو ہے وہ منسوب ہو جائے گا، لیکن یا کی ڈیمانڈ تو وہی ہے کہ مجھ سے پہلے زیر ہونا چاہیے، اور اسم اس کی بات مانتے ہوئے زیر ہو جائے گا. تو ربی کے معنی میرا رب، اور یا ربی کے معنی اے میرے رب. اوکے. اچھا، اب اس پہ بھی ہم اگر وہی فارمولا اپلائی کریں، یا کو کریں اومٹ، تو پیچھے کیا بچا؟ ربی. تو ربی کے معنی دعا میں کیا ہوں گے؟ اے میرے رب. اوکے. مزید عرب نے اس کو چونکہ بہت استعمال کرنا تھا، کیونکہ واحد کے صیغے میں انسان تنہائی میں زیادہ رب کو پکارتا ہے، تو میرا رب ہی کہتا ہے نا وہ. تو ایسی صورت میں جو اینڈ پہ یا آ رہی تھی نا، اس کو بھی نکال دیا رب نے. اس کو جب نکالا تو کیا بچا پیچھے؟ ربی. تو ربی جہاں بھی آپ کو دعا میں ملے تو کیا مطلب ہے اس کا؟ یا ربی، یعنی اے میرے رب. آپ کو یاد ہے میں نے پہلے دن جب آپ کو دعا کروائی تھی، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، تو میں نے کیا کہا تھا؟ میں نے کہا تھا ربی کا ترجمہ لکھیں اے میرے رب. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ اس ایک لفظ کا ترجمہ کر رہے ہیں 3 الفاظ میں، اے میرے رب. رب آپ کو صرف نظر آ رہا ہے، نہ آپ کو اے نظر آ رہا ہے نہ میرے نظر آ رہا ہے. تو آج آپ کو پتہ چل گیا کہ اے کہاں ہے اور میرا کہاں ہے. تو آج یہ ربی والا بھی کور ہو گیا. تو آپ کو قرآن مجید میں جتنی بھی دعائیں ملیں گی نا ربی والی، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ٹھیک. تو ساری دعائیں یہ ربی والی جو ہے نا، یہ ساری یا ربی ہی مراد ہے اس سے، یعنی اے میرے رب. تو الحمدللہ جی حرف ندا والا ٹاپک الحمدللہ ہمارا مکمل ہو گیا.